Dear students, today we are going to discuss our lesson last spring, and first of all we will discuss its summary today. So last spring, stories of stolen childhood, यानी खोया हुआ बहार, यानी खोया हुआ बचपन. Last spring, an extract from Anis Jang's book The Last Spring, Stories of Stolen Childhood, has a tinge of irony. जो ये लास्ट स्प्रिंग कहानी है, ये खुलासा है अनीस जंग की एक किताब का जिसका नाम है द लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. इसमें तंज या तान का हल्का सा रंग भरा हुआ है. स्प्रिंग बीइंग द बेस्ट सीजन ऑफ ए ईयर इज़ फुल ऑफ कलर, फ्रेगरेंस, फ्रेशनेस, रिन्यूअल एंड ग्रोथ. जैसा कि हम जानते हैं जो बाहर का मौसम होता है ये साल का बेहतरीन मौसम होता है. इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रंग, खुशबू, ताजगी, नयापन और नया जो फरोग या बढ़ावा होता है चीज़ों का वो इसमें हो जाता है. Similarly, the childhood of a human life is often linked to spring as it marks the beginning of human life, full of joy, pleasure, play and growth. इसी तरह जो इंसान का बचपन होता है इसको भी स्प्रिंग से तशबीह दी गई क्योंकि ये इंसान की ज़िंदगी की शुरुआत होती है. इंसान की ज़िंदगी की शुरुआत होती है जो खुशी, खेल कूद और उसके फरोग या बढ़ावे से भरा हुआ होता है. The writer expresses her concern with the exploitation of childhood in hazardous jobs like rag picking and bangle making. तो इस सबक में जो राइटर है अनीस जंग वो अपनी जो फिक्र या परेशानी का इजहार करता है क्योंकि जो बच्चे होते हैं उन्हें बचपन में इस्तेसाल किया जाता है ख़तरनाक कामों में लगाकर, मसलन कबाड़ जमा करना या कबाड़ी का काम करना या ऐसे ही चूड़ियाँ बनाने का काम जो होता है. Abject poverty and thoughtless traditions result in the loss of childhood of millions of children like Sahib and Mukesh by working hard to support themselves and their family rather than enjoying their childhood by playing and seeking education. तो लाखों बच्चे लाखों बच्चों को गुर्बत में अपनी ज़िंदगी अपना बचपन गुजारना पड़ता है, उनका बचपन खो जाता है. जैसे साहिब और मुकेश इस कहानी में दो बच्चे हैं, उनका बचपन ख़राब हो जाता है, तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है क्योंकि उनको ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ती है ताकि वो अपने आप को सपोर्ट कर सकें और अपने ख़ानदान, अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकें और वो अपने बचपन का लुत्फ़ नहीं उठा सकते हैं क्योंकि वो खेल कूद और तालीम से दूर रहते हैं. There is a dire need to provide these poverty-stricken children opportunity to dare, dream and to do and a life of dignity. तो ज़रूरत है कि इन बच्चों को इन कामों से दूर रखा जाए ताकि वो भी इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सकें. The title brings out the depravity of child labor in a very telling way. इस तरह जो इस कहानी का जो टाइटल है, मजमून है लास्ट स्प्रिंग, ये हमारे सामने बच्चों की जो खोट होती है, उनकी जो चाइल्ड लेबर जो है, जो बाल मजदूरी है, उसकी खोट को हमारे सामने एक असरदार अंदाजे में पेश करता है. The author examines and analyzes the impoverished conditions and traditions that condemn children to a life of exploitation. और इस लेसन में जो ऑथर है, जो नरेटर है अनीस जंग है, वो मुशाहिदा करती है और तशरीह करती है उन हालात का और उन रस्म रिवाज का जो बच्चों को सज़ा देते हैं, जो बच्चों में ऐब लगाते हैं, जो बच्चों में सज़ा देते हैं और उनको मजबूर करते हैं इस्तेसाल की ज़िंदगी गुजारने के लिए. यानी बच्चों का जो इस्तेसाल होता है इस लेसन में उस पर बात की गई है. द चिल्ड्रन आर डिनाइड एजुकेशन एंड फोर्स्ड इनटू हार्डशिप्स अर्ली इन देयर लाइफ. जो बच्चे होते हैं उनको शुरुआती ज़िंदगी में ही सख्तियों का सामना करना पड़ता है और वो तालीम से दूर रहते हैं. द राइटर एनकाउंटर साहिब, a rag picker whose parents have left behind the life of poverty in Dhaka to earn a living in Delhi. तो राइटर जो अनीस जंग है ये सबसे पहले इत्तिफाकन एक बच्चे से मिलता है जिसका नाम है साहिब. वो एक कबाड़ जमा करने वाला होता है. उसके पेरेंट जो वालिदैन होते हैं वो ढाका से
ڈھاکہ کو چھوڑتے ہیں، ڈھاکہ سے ہجرت کر کے ہندوستان آتے ہیں اور دہلی میں بس جاتے ہیں. ہز فیملی لائک مینی ادر فیملیز آف ریگ پور لیوز ان سیما پوری، اور وہ سیما پوری میں دوسرے گھروں کی طرح، دوسرے خاندانوں کی طرح رہتے ہیں. دے ڈو ناٹ ہیو اینی آئیڈینٹیفیکیشن ادر دین اے راشن کارڈ. اور دہلی میں ان کے پاس کوئی پہچان نہیں ہوتی ہے، صرف ایک راشن کارڈ ہوتا ہے. The children do not go to school and they are excited at the prospect of finding a coin or even a 10 rupee note for rummaging in the garbage. بچوں کو اسکول نہیں بھیجا جاتا ہے، اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں جب وہ کسی گندگی کے ڈھیر میں 1 روپے کا سکہ یا 10 روپے کا نوٹ پہچان کر کے، ڈھونڈ کر، تلاش کر کے نکالتے ہیں. It is the only way of earning a living. تو یہ جو ہے، یہ ان کی زندگی کا اکیلا ایک ہی طریقہ ہے جس سے وہ اپنی زندگی کا گزارا کرتے ہیں، یعنی وہ ریگ پکنگ جو ہوتے ہیں وہی طریقہ ہوتا ہے. دے لیو ان امپاورشڈ کنڈیشنز بٹ ریزائن ٹو دیئر فیٹ. وہ غربت کی حالات میں رہتے ہیں اور اپنی تقدیر پر بہت خوش ہوتے ہیں. وہ اپنے آپ کو غربت کے حوالے کرتے ہیں. The writer is pained to see Sahib Alam, a rag picker whose name means a ruler of the universe losing the spark of childhood and roaming barefoot with his friends. جو رائٹر ہے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب وہ صاحب عالم، جو یہ ریگ پکر ہوتا ہے، جو کباڑ جمع کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اس کے نام کا مطلب ہوتا ہے دنیا کا حکمران. جب وہ اس کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کا بچپن کھو جاتا ہے اور اس کی زندگی کی جو چمک ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. From morning to noon, Sai works in a tea stall and is paid ₹800 per month. ٹی اسٹال میں وہ صاحب کام کرتے ہیں اور اس کو مہینے کا 800 روپے دیا جاتا ہے. He sadly realized that he is no longer a free bird and master of his own will. اور اس کو اس ٹی اسٹال میں پتہ چلتا ہے، اس کو مایوسی ہو جاتی ہے جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک آزاد پرندے کی طرح نہیں رہ سکتا ہے اور وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے. He is more of a bonded labor with surrendered freedom. وہ ایک جبریہ مزدور ہے، وہ ایک بندہ ہوا پابند مزدور ہے، بندہ ہوا مزدور ہے. with surrendered freedom، جس نے اپنی آزادی کو ترک کیا ہے، چھوڑ دیا ہے، دوسرے کے حوالے کیا ہے، اور اینڈ آئیڈینٹی، اپنی پہچان کو بھی دوسرے کے حوالے کیا. دس لاس ویز ہیویلی آن ہز شولڈرس، اور اس کو اپنے کندھوں پر یہ بوجھ بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے. تو بانڈی لیبر کا مطلب ہے ڈیٹ سلیوری ایز سیکورٹی اگینسٹ لون. جو قرض کے بدلے ہم زبردستی کسی کے پاس مزدوری کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں بانڈیڈ لیبر. The author then tells about another victim of poverty, Mukesh, who wants to be a motor mechanic and wishes to drive a car. تو آتھر اس کے بعد ایک دوسرے غربت کے دوسرے ایک شکار کی بات کرتا ہے جو غربت کا شکار ہو جاتا ہے. اس کا نام ہے مکیش. وہ موٹر میکینک بننا چاہتا تھا اور ایک کار کو چلانا چاہتا، ڈرائیو کرنا، ایک ڈرائیور بننا چاہتا تھا. Hailing from Firoz Abad, the center of India's bangle making and glass blowing industry, he always worked in the glass making industry. وہ فیروز آباد سے تعلق رکھتا ہے جو ہندوستان کا چوڑیوں اور شیشوں کے کارخانے کا مرکز ہوتا ہے فیروز آباد، کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ کارخانے ہیں ان چیزوں کے. تو اس نے ہمیشہ اس شیشوں کے کارخانے میں کام کیا ہے. He lives in a stinking surrounding with choked lanes and garbage piles all around in a half-built shack with thatched dead grass roof with iron door, and his family of 3 generations uses firewood stove and aluminium utensils. تو وہ ایک بدبودار ماحول میں رہتا ہے جس کی نالیاں بند ہو چکی ہیں، مسدود ہو گئی ہیں، اور وہ آدھی بنی ہوئی جھونپڑیوں میں رہتے ہیں جن کے دروازے لوہے کے ہوتے ہیں اور اسی کنڈیشن میں رہتے ہیں. His family, like the others, they do not know that it is illegal for children to work in such close proximity to furnaces with such high temperature. اس کی جو فیملی ہے، دوسرے خاندانوں کی طرح، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بچوں کو ایسے فرنیسز جو ہوتے ہیں، ایسی بٹیاں جو ہوتی ہیں، بٹیوں کے جو بہت زیادہ گرم ہوتی ہیں، ان کے نزدیک کام کرانا بہت ہی غیر قانونی ہے جہاں پر زیادہ ٹیمپریچر درجہ حرارت ہوتا ہے. اس طرح یہ بچے جو ہوتے ہیں، دے آر ایکسپوزڈ ٹو ہائی ٹیمپریچرس اینڈ دے لوز دیئر آئی سائٹ ایز دے ورک ان ایبسمل کنڈیشنز ان ڈارک اینڈ ڈنگی سیلز. اس طرح وہ بچپن میں ہی اپنی آنکھوں سے، اپنی بینائی سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اس خطرناک
درجہ حرارت میں گرمی میں کام کرنا پڑتا ہے. They lead a hand-to-mouth existence as they are caught in the vicious web of the money lenders, middlemen, police and the traditions. وہ بہت ہی سخت زندگی گزارتے ہیں اور کیونکہ وہ ایک خطرناک جال میں پھنس جاتے ہیں جس میں ساہوکار ہوتے ہیں, دلال ہوتے ہیں, پولیس ہوتا ہے اور جو رسم و رواج ہوتے ہیں. So burdened are the banker makers of Ferozabad that most of them have lost their eyesight before even attaining childhood and adulthood. Their desire to dream and dare is never in their childhood only. اور ان کے جو خواب ہوتے ہیں بہادری اور دلیری کے وہ بچپن میں ہی ختم ہو جاتے ہیں. So dear students, this was the summary of the second lesson of your Flamingo textbook last spring, stories of stolen childhood, written by the author Enis Jung. Thank you very much.